یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کا حق ہے کہ وہ اس سے رخصت ہو تو میزبان کی کوتاہیوں کا تذکرہ نہ کرے، یعنی میزبان کی ذمہ ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ اکرام میں کوتاہی رہ گئی یا مہمان کو کسی بھی اعتبار سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو مہمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے تذکرہ نہ کرے، کیونکہ اس سے آپس میں منافرت پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ کنز میں روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو دور کر کے رخصت ہوتا ہے، یعنی اس کے اکرام کے باعث ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ مہمان شرم محسوس کرے گا کہ وہ اکیلے کھائے۔ کنز العمال جلد نمبر 9۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تحفہ بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ تحفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تحفہ مہمان ہے، وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کی مغفرت کرا کر جاتا ہے۔ میزبان جو پیش کرے مہمان کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیر نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت پہنچی۔ انہوں نے ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں روٹی اور سرکہ پیش کیا اور فرمایا کہ کھائیے۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، اور یہ کہ آدمی کے لیے ہلاکت کی بات ہے کہ بھائیوں کی جماعت اس کے پاس آئے اور جو کچھ اس وقت موجود ہو ان کے سامنے پیش کرے اور وہ آنے والے اسے حقیر سمجھیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت کی بات ہے کہ جو کچھ پیش کیا جائے وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں التکلف للضیف کا باب قائم فرمایا ہے، جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مہمان حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مہمان کے کھانے میں تکلف اور اہتمام ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان ہوتا تو اس کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تنگی کے بھی فکر فرما کر کچھ نہ کچھ مہیا فرمایا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مہمان کے کھانے پر جو خرچ کیا جائے گا اس کا حساب نہ ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کی عادت یہ رہی ہے کہ اپنے کھانے میں حد درجہ سادگی فرماتے تھے، مگر مہمان کے کھانے کا نہایت ہی پرتکلف اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، چنانچہ کئی میل جا کر مہمانوں کو تلاش کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے میزبانی کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیمیائے سعادت میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ طعام کی مجلس میں، کھانے کی مجلس میں جو وقت گزرے قیامت کے دن اس کا حساب نہ ہوگا، اسی طرح اس کھانے کا بھی حساب نہ ہوگا جو احباب کے ساتھ مل کر کھایا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کھانا دوستوں کے آگے پیش کیا جائے وہ حساب سے مستثنا ہے،
اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 کھانے ایسے ہیں کہ جن کا حساب نہ ہوگا. ایک وہ جو افطار کے وقت کھایا جائے، دوسرا وہ جو سحری کے وقت کھایا جائے، اور تیسرا وہ جو مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے. احیاء العلوم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس گھر میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا. ابن ماجہ شریف میں ہے کہ رخصت کے وقت مہمان کا احترام کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک جائے، یعنی اس میں مہمان کی توقیر ہے، اس کا اکرام ہے. لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کا خیال رکھے. حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اتنا ٹھہرے کہ جس سے میزبان تنگ ہو جائے. بعض لوگ رشتہ داری کا بہانہ بنا کر پڑے رہتے ہیں اور تکلیف کا بالکل خیال نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے. ہاں اگر میزبان کا اصرار ہو اور اس نے خود ہی مہمان کو روک رکھا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. کھانے پینے میں اعتدال کا رکھنا بھی ضروری ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب ہماری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، الوان و اقسام کے مشروبات پئیں گے، رنگ برنگ کے کپڑے پہنیں گے، باتیں خوب بنائیں گے. یہ ہماری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی ہر وقت کھانے پینے میں لگا رہنا، اس کے اقسام و الوان میں ذہن لگانا کہ آج اس قسم کا کھانا، کل دوسرے قسم کا کھانا، اور اسی کی فکر میں روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہنا. اسی طرح کپڑے کی ڈیزائن بدلتے رہنا، کبھی یہ کپڑا کبھی وہ کپڑا. غرض انہی چیزوں کو زندگی کا مقصد بنا لینا یہ مذموم ہے اور یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر پیٹ اور شرمگاہ کی بے جا شہوتوں کا اور نفس کی گمراہی کا خوف کرتا ہوں. یعنی کھانے پینے کے ذہن اور خواہشات نفس میں مبتلا رہنے سے خوف ہے کہ آخرت کو یکسر بھول نہ جاؤ. اور اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اسراف میں سے ہے کہ ہر کھانا جس کا تمہارا من خواہش کرے کھاؤ، یعنی جو تمہارا جی چاہے فوراً اسی کے انتظام میں لگ جاؤ. یعنی کہ عمراء و رؤساء کی طرح جس لذیذ کھانے کی خواہش ہو جائے فوراً انتظام میں لگ جائے. جہاں کہیں مزیدار کھانے کا علم ہو خواہش پیدا ہو جائے اور پھر اسی خواہش کے پیچھے پڑ جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر خواہش کی تکمیل سے نفس کو روکنا ہے. حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تیز بھوک لگی اور کھانے کو کچھ اور نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر لیا اور اسے پیٹ پر رکھ لیا اور فرمایا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں لذیذ کھانوں میں اور ناز و نعمت میں لگے ہیں اور وہ قیامت کے دن ننگے اور بھوکے ہوں گے. اور بہت سے ایسے لوگ جو نفس کا اکرام کرنے والے ہوں گے، حقیقت میں اسے ذلیل کرنے والے ہوں گے. اور بہت سے وہ لوگ جو نفس کی تذلیل کرنے والے ہوں گے، حقیقت میں اس کی عزت کرنے والے ہوں گے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت اور روٹی کا سرید کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے ڈکار آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ڈکار سے بچو جو آج دنیا میں جس قدر پیٹ بھر کر کھانے والا ہوگا کل قیامت میں اسی قدر بھوکا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یہ کمال محبت و اتباع کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر اس طرح عمل پیرا رہے. جو بلند پایا عزم اور ہمت کی بات ہے، یہ کمال تقویٰ تھا. ویسے پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے. اگر کھانا کم کھانے سے جسمانی کمزوری ہونے کا اندیشہ ہو یا عبادت میں خلل واقع ہونے کا خطرہ ہو تو پھر مناسب نہیں ہے. پھر کھانا چاہیے جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے انسان.
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا کھانا کھایا اور موٹا پہنا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے الوان و اقسام میں نہیں لگے رہتے تھے، آسانی سے جو سادہ کھانا میسر آ جاتا اسے کافی سمجھتے۔ عموماً کھجور، جو کی روٹی اور گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا تھی۔ وہ کھانے رنگ برنگ کے جو ہمارے ہاں خوشحال گھرانوں میں رائج ہیں، متعدد قسم کے سالن اور کئی قسم کی چٹنیاں اور دوسری چیزیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔